اگر میں صحیح وقت پر یعنی شام 5:30 بجے چندی گڑھ اسٹیشن پہنچ جاتا تو میرے لیے ممبئی میل پکڑنا ممکن ہو جاتا، جو میرے اسٹیشن پہنچنے پر اسٹیشن چھوڑ چکی تھی، اور مجھے ایسے حالات کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا جن کو یاد کر کے آج 35 سال بعد بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے اور اگر میں سو رہا ہوں تو چیخ مار کر اٹھ جاتا ہوں۔ اس زمانے میں چندی گڑھ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا، جس کی وجہ سے یہاں بہت کم گاڑیاں رکتی تھیں اور زیادہ تر گاڑیاں طوفانی رفتار سے بغیر رکے گزر جاتی تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، شام کے سائے بہت جلد گہرے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اکا دکا مسافر جو ممبئی میں سے اترے تھے وہ اپنا سامان اٹھا کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ مجھے ممبئی پہنچنے کے لیے جو پہلی گاڑی ملتی تھی وہ میرے اندازے کے مطابق رات 11:45 بجے آنی تھی، گویا مجھے اس ویران اور غیر آباد اسٹیشن پر 6-7 گھنٹے گزارنے تھے۔ میں پلیٹ فارم پر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا اور وقت گزاری کے لیے بیگ میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ 1 گھنٹے کے اندر 3-4 گاڑیاں منہ زور گھوڑے کی طرح میرا منہ چڑھاتی میرے سامنے سے سرپٹ گزر چکی تھیں۔ میں اپنی کتاب میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے ایک اور گاڑی کی وسل سنائی دی۔ میری داہنی جانب سے ایک مال گاڑی اپنی پشت پر بوجھ اٹھائے خرامہ خرامہ آتی دکھائی دی۔ وہ ایک طویل گاڑی تھی۔ میں نے کتاب گود میں رکھ کر سگریٹ سلگا لیا اور اس کی بوگیاں گننے لگا۔ گاڑی شیطان کی آنت کی طرح طویل ثابت ہوئی۔ 30-35 بوگیوں کے بعد کھلی چھت کی بوگیاں آنا شروع ہو گئیں، جن پر رکھی دیو قامت مشینوں اور کرینوں نے میری گنتی بھلا دی اور میں بڑی دلچسپی سے ان عجیب و غریب مشینوں کو دیکھنے لگا۔ آخری بوگی کے بعد گارڈ کا ڈبہ بھی میرے سامنے سے گزر گیا۔ گاڑی کے گزرتے ہی جیسے ہی سامنے کا منظر دکھائی دیا میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے بالکل سامنے پٹریوں کے پار سامنے پلیٹ فارم پر بینچ پر ایک لڑکی بیٹھی دکھائی دی، مکمل سیاہ ماتمی لباس میں ملبوس۔ مال گاڑی کے آنے سے پہلے وہ بینچ خالی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہاں گھنٹوں سے بیٹھی ہو۔ اس نے اپنے دونوں پاؤں بینچ کے اوپر کیے ہوئے تھے اور دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ 20 سے 25 سال کی ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں مستقل مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہے، مگر مجھے اپنے پیچھے ایک بند ہوئے بک اسٹال کے علاوہ کوئی اور قابل توجہ چیز دکھائی نہ دی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، یہ سوچ کر کہ میں کسی انجانے خوف سے کانپ کر رہ گیا کہ اس کی گھورتی ہوئی وحشت زدہ آنکھوں کا مرکز کوئی اور نہیں صرف میں تھا۔ اگر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز نہ سنائی دیتی تو ہو سکتا تھا میں مزید کچھ دیر اور اس کی آنکھوں کے سحر میں جکڑا رہتا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص اسٹیشن ماسٹر کی وردی میں ملبوس دکھائی دیا۔ کیوں میاں، بمبئی میل مس ہو گئی کیا؟ انہوں نے قریب آ کر دریافت کیا۔ جی جناب، میں نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے بتایا رات 11:30 بجے دلی ایکسپریس آئے گی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 6:45 بج رہے تھے۔ آؤ ہمارے ساتھ چائے کا ایک کپ ہی پی لو۔ یہ کہتے ہی وہ میرا جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی۔ پیشکش اتنی پرکشش تھی کہ میں منع نہیں کر سکا۔ بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے سامنے نگاہ ڈالی تو ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ بینچ بالکل خالی تھی اور پلیٹ فارم بالکل سنسان۔ یا اللہ، یہ لڑکی ہے یا کوئی چھلاوا؟ ابھی تو یہی تھی، اب جانے کہاں چلی گئی؟ بہرحال بیگ کندھے پر لٹکائے میں اسٹیشن ماسٹر کے پیچھے چل پڑا۔ تھرماس سے نکلی چائے خاصی گرم اور مزیدار تھی۔ چائے کی چسکی لگاتے ہوئے اسٹیشن ماسٹر صاحب بولے، برخوردار میری مانو تو رات کی گاڑی سے سفر نہ کرو، بلکہ صبح 7 بجے پونا میل سے بمبئی چلے جانا۔ نہیں جناب، میرا صبح تک آفس میں رپورٹ کرنا بے حد ضروری ہے، اور ویسے بھی میں رات کو سفر کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ میرا جواب سن کر ان کے چہرے پر پریشانیوں کی لکیروں میں اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم نوجوان کب کسی کی بات مانتے ہو؟ میں تو صرف اس لیے منع کر رہا تھا کہ آج 25 نومبر کی رات ہے۔ میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ ان سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ فضا میں ایک دلخراش نسوانی چیخ ابھری۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے قدموں کی تیز آواز آنا شروع ہوئی جو آفس کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ پھر ایک بوڑھا قلی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ صاحب، بی بی جی کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے، فوراً گھر چلیں۔
اسٹیشن ماسٹر صاحب تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، معاف کرنا میاں، میری بیوی کو دورے پڑتے ہیں، مجھے گھر جانا ہوگا، اور تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گئے۔ میں بھی باقی ماندہ چائے حلق میں انڈیل کر باہر آ گیا۔ میرے پیچھے قلی بھی تھرماس اور کپ اٹھائے باہر آ گیا اور کمرے کو بند کر کے تالا لگانے لگا۔ چاچا جی، یہ 25 نومبر کا کیا قصہ ہے؟ یہ سوال سنتے ہی اس کے چہرے پر خوف کے سائے لرزتے ہوئے صاف نظر آئے۔ میرا جواب دینے کی بجائے اس نے خوفزدہ لہجے میں الٹا مجھ سے ایک اور سوال کر ڈالا، بابو جی، کیا آج 25 نومبر کی رات ہے؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ میں نے بامشکل تمام اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا، جی بابا، آج 25 نومبر کی رات ہی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس رات کو؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور کانپتی آواز میں بولا، ہر 25 نومبر کی رات کو وہ آتی ہے